بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ ختیجہ آپ کے لیے ایک عمر رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہ تھی، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی جو کہ حضرت ختیجہ کا نعم البدل بن سکے، کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی، انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جب کسی اور نے میری مدد نہیں کی، اپنے مال سے میری امداد کی جب دوسرے مجھے اپنا مال دینے سے انکاری تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عرفان شاہ۔ ناظرین، چوتھی رمضان ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی ہم نے اسٹوڈیو میں بہت ہی علمی شخصیات کو مدعو کیا ہے اور ایک ٹاپک لیا ہے جو کہ ٹاپک جس کے حوالے سے میں نے ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو آج ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے حافظ فیضان علی افریدی صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے آج شیخ سلمان رفیق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور آج جس ہستی کو ہم نے اپنے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، جن سے حضرت خدیجہ کی زندگی کے بارے میں سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے جن کو دعوت دی ہے، وہ ہے علامہ قاری شفیق الرحمان صاحب۔ جی تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اپنے مہمان حافظ فیضان علی افریدی کی جانب بڑھیں گے اور تلاوت قرآن پاک سنیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हाफ़िज़ फैज़ान अली अफरीदी साहब ने तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हुए नात सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अपने आज के सनाख़ा सलमान रफ़ीक साहब की जानिब और इनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के तड़पने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब
ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز سے، بڑے ہی سریلے انداز سے سلمان رفیق قادری صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ سنا رہے تھے۔ ناظرین، آج کا جو بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر، ان سے وہ پڑھنے کے لیے اور وہ سیکھنے کے لیے آج ہم اپنے علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے اور اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور ان کی ذات کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق ان سے باتیں کریں گے، سیکھیں گے۔ علامہ صاحب، آج کا جو ٹاپک ایک بہت عملی نمونہ ہے ہمارے خواتین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، جن کو اسٹڈی کیا جائے، جس پر آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 10 رمضان المبارک یوم وصال بھی تھا۔ اس حوالے سے آج اس لیے ہم نے یہ ٹاپک بھی اسے چوز کیا ہے۔ تو آج جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو ذہنوں میں سوالات ہیں، ہم اس حوالے سے آپ سے تھوڑی بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلے ہمیں چھوٹا سا تعارف پیارے سے انداز میں بتا دیں کہ ان کی زندگی کیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لنک ہوا، یا ان کا کیا تعارف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ ام المومنین، محبوب رب العالمین، محسنہ انسانیت اور محسنہ اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم غسار ساتھی، ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کا مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ ہے، آپ کے والد کا نام خویلد ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کا لقب جو بہت مشہور ہے وہ طاہرہ ہے۔ اسی لقب کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عرب کا وہ معاشرہ کہ جس کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا اور عریانی، فحاشی اور بدکاری کو ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور عورت کی اس معاشرے کے اندر کوئی عزت بھی نہیں تھی۔ لیکن اس معاشرے کے اندر بھی آپ کی اور میری اماں جان، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو طاہرہ کے لقب سے قریش پکارا کرتے تھے۔ طاہرہ کا کیا معنی ہے؟ کہ جو پاک دامن عورت ہو، اور یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں جو آپ نے آنا تھا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز سے تعارف کروایا آپ نے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال ہوگا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح کیسے ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح سے قبل آپ کے 2 پہلے نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے شوہر کا نام ابو حالہ تیمی، جن کو ہند بن نباش یا مالک بن نباش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے اولاد بھی ہے، اور ان اولاد میں سے ایک کا نام ہند اور ایک کا نام حالہ تھا۔ دوسرا نکاح آپ کا عتیق بن عابد کے ساتھ ہوا، ان میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے سلسلہ میں بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس کو مختصر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد محترم خویلد کا بھی وصال ہو گیا
اور آپ کے یک بعد دیگر جو شوہر تھے ان کا بھی وصال ہو گیا، تو اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو علم نہیں تھا، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب جن کا ذریعہ معاش تجارت تھا، انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، حالات بہت تنگ ہیں، تو ایک ختیجہ نام کی خاندانی عورت ہے جو کہ مالدار ہے، تم ان کا مال لے کر ملک شام کی طرف جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مال دے دے جس طرح دوسرے لوگ لے کر جاتے ہیں، تو اس طرح ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور ہمارا گزر بسر بھی اچھا ہو جائے گا۔ جب اس بات کا علم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہوا، تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، تو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا۔ میسرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے میسرہ کو یہ حکم دیا کہ تم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے، بس ان کی چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے رخت سفر باندھا تو جیسے ہی ہم شہر مکہ سے باہر نکلے، ملک شام کا سفر کیا، تو راستے کے اندر دھوپ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ آن ہی آن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا ٹکڑا سایہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جب ملک شام کے درمیان میں پہنچے تو وہاں پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ، تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے آپ کا تعارف کروایا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہماری تورات اور انجیل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی آخر الزماں ہی تشریف فرما ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہوں گے۔ مختصر یہ کہ آپ بازار میں گئے، بازار میں جاتے ہوئے آپ کا انداز بہت پیارا تھا، چونکہ کپڑے کا زیادہ تر مال تھا، کپڑے کے اندر جو بھی عیب ہوتا آپ اس کو پہلے بیان فرما دیتے، تو اس طرح آپ کا آن سارے کا سارا مال بک گیا اور منافع بھی دو گنا ہوا۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ مکان کے چھت پر اپنی بالکانی میں کھڑی تھی، تو آپ کے ساتھ آپ کی سہیلی نفیسہ بنت منیہ وہ بھی کھڑی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے جو ہیں وہ آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے، میسرہ سے پوچھا ہے میسرہ اس دوران تم نے ان کے اندر عیب کیا دیکھا؟ تو میسرہ نے کہا کہ میں نے آپ کے اندر اس دوران کوئی عیب نہیں دیکھا ہے۔ یہ ادا آپ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ پھر آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ذریعے جناب ابو طالب کے ذریعے نکاح کا پیغام قبول فرمایا اور آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد بھی پہنچ گئے، اور ادھر سے حضرت میر حمزہ اور حضرت ابو طالب، اور حضرت ابو طالب اپنے 10 افراد کو ساتھ لے کر آئے۔ اس وقت جو حق مہر تھا وہ 12.5 اوقیہ چاندی، یعنی آج کے دور کے اندر 131 تولہ اور 3 ماشے چاندی بنتی ہے۔ یہ قافلہ جب ملک شام گیا تھا، اس سے واپسی پر 2 ماہ اور 25 دن کے بعد نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا جو کہ کرنا سنت ہے، اور اس میں 2 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، ہم ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اور مشکل وقت میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا، ان کے بڑے واقعات ہیں، ان کے تھوڑا سا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی، اور آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ گویا 15 سال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کی عمر جب 40 سال ہوئی تو جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو تھا اس وجہ سے آپ گھر میں تشریف لے کر آئے اور آپ سے وہ ساری بات کہی، تو آپ نے آگے سے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں کرے گا، چونکہ آپ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والے ہیں اور ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے دعوت اسلام پیش کی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی بھی آپ کی عظیم ہستی ہے، اور جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل جب قریش نے آپ کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا تو 3 سال تک اس گھاٹی میں رہیں، اور وہاں پر آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ کسی بھی لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ، ہم نے کافی ساری ان کے حوالے سے باتیں بھی کر لی، لیکن فضیلتیں ان کی بیان کریں، ان کی جو خصوصیات ہیں کے بے شمار فضائل ہیں،
اور اس کے اندر سب سے بڑی فضیلت جو آپ کی یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے والی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی آپ نے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کھانا لے کر آ رہی تھیں اور شوربے کا برتن تھا، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، رب جو ہے وہ ان کو سلام پیش کرتا ہے اور ان کو میرا بھی سلام پیش کر دیجئے۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کچھ چند خصوصیات ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، وہ خصوصیات وہ ذرا سماعت کیجئے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق کرنے والی ہیں، سب سے پہلے آپ کی حرم میں داخل ہونے والی ہیں، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی ہیں، اور اس سے پہلے ان ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جن میں سے 2 صاحبزادے ہیں، ابو القاسم جو حضرت قاسم، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ہیں، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، جن میں سے حضرت سیداتنا زینب اور حضرت سیداتنا ام کلثوم، حضرت سیداتنا ام رقیہ، اور سب سے چھوٹی اور پیاری شہزادی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے جنت کی بشارت آپ کو عطا فرمائی گئی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پیش کیا، اور مومنات میں سب سے پہلے صدیقہ خاتون آپ ہیں، اور سب سے پہلے وفات پانے والی بھی آپ ہیں، اور جنت کے اندر بھی سب سے پہلی ساتھی آپ ان کی ہوں گے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے ٹاپک کو ہم نے سمجھا، پڑھا اور اپنے ناظرین کو سمجھایا۔ علامہ صاحب، جاتے جاتے ہم چھوٹا سا ایک پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دیں، پھر اس کے بعد چند سوالات ہیں ہمارے جو دیکھنے والوں نے، ویورز نے ہمیں کمنٹ باکس میں یا ڈی ایم کر کے بھیجے ہیں، ان کا جواب بھی آپ سے لیں گے۔ تو آپ ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں آج کے ٹاپک۔ آج کے دن کے حوالے سے میں خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں اور جو ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں، اسلام کی عورتیں ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، آج گھر ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن سیدہ پاک کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی۔ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی زندگی کے اندر حالات تنگ آ جاتے ہیں اور گھر کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور بیویاں اپنے شوہروں سے طرح طرح کے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سیدہ پاک کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر برے حالات آ جائیں تو سیدہ کی زندگی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب برے دن آتے ہیں تو اس کے بعد اچھے دن بھی ہمارے لیے ضرور آ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شخصیت سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیٹی کی پہچان ماں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جب بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے تو یقیناً ان کی تربیت کے پیچھے وہ عظیم ہستی ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، جو حسنین کریمین کی نانی جان ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنی بھی سادات ہیں ان کی نانی جان ہے۔ تو اس لیے اپنی اگر کوئی ماں ہے تو اس کو یہ پیغام ہے کہ اپنی بیٹی کی پرورش آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے کرے کہ آنے والی بیٹی سیدہ زہرا پاک آپ کی سیرت کو اپنا کر معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا۔ یہ پیغام ایسا پیغام جس پر عمل کیا جائے تو ہمارے گھروں میں سکون رہے، لڑائیاں نہ ہو آپس میں۔ ہم اپنے ایسے سوال جو کہ ہمیں ویورز نے بھیجے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، پہلا سوال ہمیں عبدالسلام صاحب نے بھیجا، انہوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، انجیکشن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بہت زیادہ اشد ضرورت ہو، یعنی جان جانے کا خطرہ ہو، اور چونکہ جان بچانا فرض ہے،
تو یا جو کوئی ماہر اسلام کا ڈاکٹر جو ہے جو مسلمان ہو وہ یہ تجویز کرے کہ اگر اس کو انجیکشن یا ڈرپ نہ لگی تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے کہا ہے کہ انجیکشن لگانا شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال تھا ہمارا قاسم صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ سٹیم لینے سے، جو بھاپ لینے سے، بلکہ آج کل جو ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کرونا کی وجہ سے لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جب سٹیم لیتے ہیں تو اس کے اندر بھاپ جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ آبی بخارات ہوتے ہیں جو کہ انسان کی حلق سے داخل ہو کر اس کے معدے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ سوال ہوگا ہمارا کہ تراویح کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ نماز تراویح جو ہے جی یہ سنت موقدہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو ادا فرمایا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ اس کے اوپر زور نہیں دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور اقدس آیا تو پھر آپ نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، لہٰذا جو 20 رکعت تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنے والا ثواب پائے گا اور نہ پڑھنے والا گناہ گار ٹھہرائے گا، لہٰذا یہ سنت موقدہ ہے، اس کو کسی صورت میں ترک نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور گھر کے اندر علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اس کی 20 رکعتیں ہیں جن کو ادا کرنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے سوالات کے جواب بھی دیے اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوتا ہوں میں جاتے ہوئے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں کمنٹ باکس میں یا ڈی ایم کر کے ہم سے پوچھیں تاکہ آنے والے پروگرام میں ہم اس کو ٹاپک بنا سکیں، اس کو گفتگو بنا سکیں، اپنی گفتگو اس پر کر سکیں۔ تو ہم جاتے جاتے علامہ شفیق الرحمان صاحب آج تشریف تو لائے ہی ہیں، بڑی پیاری نعت بھی پڑھتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جاتے ہوئے کلام بھی ہمیں سنا دیں، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام بھی کر دیں گے۔ تاجدار زمان مالک دو جہاں، تاجدار زمان مالک دو جہاں، کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا، کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں، کب مدینے سے مجھے کو پیام آئے گا۔ سوچتا ہوں مدینے میں جب جاؤں گا، کیسے آداب سارے بجا لاؤں گا، روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا۔ مجھ کو معلوم ہے ہوگی اتنی خوشی، ختم ہو جائے گی یہ میری زندگی، میری مزتر نگاہوں کے جب سامنے پاک روضہ خیر انام آئے گا۔ دوستو ذکر کا سناتے رہو، یاد میں ان کی روتے رلاتے رہو، بس یہی کام ہے وہ خدا کی قسم، روزے محشر تمہارے جو کام آئے گا۔ کس قدر ہو
جہت فضا وہ گڑی کس قدر ہوگی راحت نما وہ گڑی زائران مدینہ کی فہرست میں جب خطا کار سائن کا نام آئے گا تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام